نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، وہ بحر صورت عظیم الشان انسانوں میں ہے، ولولا اسلام کا اس کی رگوں میں ہے روا، ولولا اسلام کا اس کی رگوں میں ہے روا، لرزہ اس کی فکر سے باطل کے ایوانوں میں ہے، لرزہ اس کی فکر سے باطل کے ایوانوں میں ہے۔ دوستو، اب میں عظیم الشان شعلہ بیاں مقرر کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت تیز دیتے ہیں کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ دوستو بزرگوں، علم و ادب میں جس کی دھوم دھام ہے، علم و ادب میں جس کی دھوم دھام ہے، مرکز صفا کے شیخ الحدیث اور چھتون کے امام ہیں۔ میری مراد حامی قرآن و سنت، قاطع بدعت، خطیب شیریں زبان، محقق زمان، فاضل نوجوان حضرت مولانا نسیم نظر صاحب قاسمی حفظہ اللہ، میں انہیں دعوت تیز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شیریں بیانی سے پیاسی امت کو سیراب فرمائیں۔ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصاحے کا انہیں ہے انتظار، آپ کے پند و نصاحے کا انہیں ہے انتظار۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، صدق الله العظيم۔ کہ ہم نہ یہ مانتے ہیں کہ کبھی کوئی پتھر کا دور تھا، ہاں دس از مائی چیلنج، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ ہم نہ یہ مانتے ہیں کہ کبھی پتھر کا دور تھا، کبھی ننگے پن کا دور تھا، کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ظاہری اور باطنی بہترین حسن و جمال والا بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ پاک نے کہا کہ اے لوگوں، دنیا والوں، اگر تین تمہیں پسند ہے امام صاحب تو تین کی قسم، انجیل کی قسم، اور اگر زیتون تمہیں پسند ہے تو زیتون کی قسم، اور اگر بلد امین یعنی مکہ تیری نگاہوں میں سب سے زیادہ معزز، مکرم، مشرف اور بڑا ہے، عظمت والا ہے اور احترام والا ہے، عقیدت والا ہے، محبتوں والا ہے، تیری محبت کی انتہا مکہ تک ہے تو اس مکے کی قسم، اور اگر روضہ رسول جہاں واقع ہے بلد امین سے عبور زمانے کے لیے تو مدینہ النبی کی قسم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، بلد امین کی قسم، پورے سینا کی قسم، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام بن نون اور حضرت زکریا، یحییٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے کے سارے نبی گئے پورے سینا، وہ وادی سینا مقدس، اس کی قسم جس میں تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ کائنات کا سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر ہمارا کوئی شاہکار ہے تو وہ عالم ہے۔ ہم کیسے تسلیم کر رہے کہ آدم کو اللہ نے اور اس کی اولاد کو کبھی ننگا چھوڑ دیا ہوگا؟ یہ ہماری عقل کو گوارا ہی نہیں اور ہماری شریعت میں ایسا کوئی اشارہ ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی واز the first person of the world، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوئی نہیں آیا تھا، یہ بازار قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ حضرت آدم پہلے جب ان کا احراق ہوا تھا، لینڈنگ
लैंडिंग हुई थी उनकी, जब वो करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर से यहाँ उतरे थे। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा संभाल कर रखिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी सरजमीन हिंद में, इसी सरजमीन हिंदुस्तान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद हुई और ये तारीखी तौर पर साबित है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी थे और आपको लग रहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेलिबास आए होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेतहजीब आए होंगे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को इस दुनिया को बसाना था और इस दुनिया को सजाना था, संवारना था, इस दुनिया को सारे लोगों के लिए अच्छे तौर पर तैयार करना था। जिस तरीके से बीज डालने से पहले खेत को हमवार करना होता है, इसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले इसलिए लाया गया क्योंकि यहाँ पर रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना था और उसके बाद एक सिलसिला चला तो हजरत शीश नबी बनाए गए और सिलसिला बढ़ा तो हजरत इदरीस नबी बनाए गए और सिलसिला बढ़ा तो हजरत नूह आजमाए गए और सिलसिला बढ़ा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और सिलसिला बढ़ा तो हजरत इसहाक आए, याकूब आए, और उसके बाद 70-78 हजार नबी आए, अब उसके बाद सिलसिला बढ़ा तो इस्माइल आए और उससे इमामुल अंबिया ताजदार फखरुर रसूल वाला कुल वाला सुल गौसुस सकलैन जद्दुल हसनैन इमामुल हरमैन ताजदार अहमद मुस्तफा वजह तहरीर कायनात सय्यद कायनात नूर आजम गरब खल्क़ व सहाबी अकरम शफीउल मुदल्लिल रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल आशिकीन सुन्नतुस सालिकीन सुन्नतुल आरिफीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रसूल मुज़म्मिल मुदस्सिर ताहा यासीन पैदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा सिलसिला इतना सुनहरा है कि हमारा दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि जो जन्नत का वासी हो, जिसे अल्लाह ने ये कहा हो वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा व ला तक़रबा हाज़िहि शजरा। अल्लाह फरमाता है पैदा करने वाला कि हमने कहा आदम से और उसकी बीवी से कि रहो, खाओ और पियो और रगदन ऐश के साथ खाओ, टेंशन फ्री खाओ, हैतु शि'तुमा जहां से चाहो वहां से खाओ, जहां चाहो वहां घूमो। और हमारा ईमान है, मेरे रसूल का फरमान है कि ये दुनिया जन्नत के मुकाबले में छोटी भी नहीं, बहुत छोटी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इंसान से ये कहा हो, मेरे बाबा मेरी माँ से ये कहा हो कि यहाँ ऐश से रहो, मौत से रहो, उसे पत्थरों में भटकने के लिए बेलिबास छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक मुआहिदा किया था जिंदगी के मुसलमानों, एक मुआहिदा हमने भी किया है, एक मुआहिदा मेरे बाबा माँ ने भी किया था। कहा था कि जन्नत में रहिए आप फ्री में, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़िएगा। आप जन्नत की नेमतों से महजूज हो, लेकिन ये मुआहिदा तोड़ने की इजाजत नहीं है। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस तरफ के करीब मत जाना, ये मेरा हुक्म है। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ये मुआहिदा है, जन्नत में आप रहें, आपको हमने सुभान अल्लाह, आपको हमने जन्नत का वासी बनाया है, आप रहें। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, लेकिन इस तरफ के करीब मत जाइएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कभी न जाते, ना इब्लीस, हमने कहा मलाइक से कहे मलाइका एतराज कर लिया तुमने कि क्यों पैदा कर रहे हैं हमारे से लोगों को जो हुआ फसाद रेज़ी करेंगे दुनिया के अंदर। आओ, मैंने तुम्हें चुप कर दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। आदम की कोख से शीश पैदा होगा, आदम की कोख से हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह बनाऊंगा, आदम की कोख से हजरत यूसुफ जैसा हसीन और जमील इंसान पैदा करूंगा, आदम की कोख से इफ़्फ़त व पाकदामनी का मनारा हजरत यहया को निकालूंगा, आदम की कोख से और उसके शुरू से मैं ज़करिया को लाऊंगा, उसी के शुरू से मैं चाहो जलाल के पैकर हजरत मूसा को लाऊंगा, उसी की कोख से मैं ईसा की रूह को पैदा करूंगा और उसी की कोख से आखिरी में इमामुल अंबिया और पूरे नबियों के सरदार, पूरी कायनात के सरदार मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को लाऊंगा। इसलिए एतराज मत करो कि मैं क्यों ऐसे लोगों को पैदा कर रहा हूँ। तो एतराज कर दिया, अब आओ सजदा करो। सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं वकाना मिनल काफिरीन, और उसके बाद फिर बहस भी किया, मा मनाका अल्लाह तस्जुदा इमाम साहब इद अमरतु क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह पाक ने फरमाया कि नालायक सजदा क्यों नहीं किया जब मैंने कहा सजदा इद अमरतु, जब मैंने तुझे सजदा करने के लिए कहा तो सजदा क्यों नहीं किया। तो शैतान मुनाजिर होता है कि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को आपने मिट्टी से पैदा
दबना और आग की हकीकत के ऊपर उठना अजमत हमारे खमीर में है, तो मैं कैसे सजदा कर, कैसे मैंने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला फरमाया कि निकल यहाँ से, बाहर यहाँ से। तो सबसे पहले उसको निकाला। अब शैतान ने ये समझा कि जो मेरे इखराज का बाइस बना है, जिसने मुझे रस्टिकेट करवाया है इस यूनिवर्सिटी से, इस पैराडाइज से इसने मेरा खरूज करवाया है, निकाला है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, कसम भी खा रहा है। तो अल्लाह के इज्जत और जलाल की चतुर्वेदी साहब आला फरे इज्जत देगा, लौ बेनहुम अजमाइन इल्ला इबादक मिनहुम मुखलसीन। हाँ, मैं तेरी ही इज्जत और जलाल की कसम खाता हूँ कि सारी कायनात के लोगों को भटका दिया, गुमराह कर दिया। हाँ, लेकिन जो तेरा मुखलस बंदा होगा, जो तेरा मुखलस बंदा होगा, छाटा हुआ होगा, तेरा मुखलस करता होगा, उस पर मेरा बस नहीं चलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की प्लानिंग के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला की प्लानिंग, जिसको मौलाना साहब मशीयत बोलते हैं, आपने सुना होगा, इमाम साहब मशीयत बोलते हैं जी। अल्लाह तबारक व तआला की प्लानिंग, मैं आपकी ज़बान में बोल रहा हूँ, अल्लाह की प्लानिंग के मुताबिक हजरत आदम को और हजरत हव्वा को इस रूप ज़मीन पर बसना था और शैतान उसका जरिया बनना था। हजरत आदम कभी न मानते, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया था वक़ुला मिन्हा रगदन हैतुशैतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा जी फतकुना मिनल ज़ालिमीन। अगर ऐसा करोगे तो हद से ज्यादा तजावुज करने वालों में ही हो जाओगे। शैतान खड़ा हुआ था, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिन नासिहीन। आधार कार्ड बनवा लो, 5 किलो चावल मिलेगा, फ्री में तेल मिलेगा, राशन मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा जी। 65 साल के नहीं हो, 45 साल के, 20 साल बढ़ा के लगा लो, ट्रेन में हाफ टिकट मिलेगा। لا إله إلا الله الكريم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم رب السماوات ورب الأرضين ربنا ورب كل شيء فاطر الحق والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر اللهم أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر مولا کریم ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے مولا ہم لوگوں کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے مولا ہماری اس مجلس کے انعقاد کو قبول فرما لیجیے اس جلسے کو قبول فرما لیجیے یا اللہ اس میں جو لوگ شامل نہیں ہیں جس طرح سے یا اللہ کو قبول فرما لیجیے یا اللہ ہمارے کہنے کو سننے کو بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما لیجیے یا اللہ ہماری ہر طرح کی جائز شرکت کو قبول فرما لیجیے یا اللہ جو ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ یہ محتاجوں کے غریبوں کے تنگ دستوں کے اور آپ کے در کے بھکاریوں کے ہاتھ سے یا اللہ ان کی دامن مراد یا اللہ بھر دیجیے یا اللہ ان کی ہر آرزو کو پوری فرما دیجیے یا اللہ ہر ضروری چیزوں کو یا اللہ تکمیل فرما دیجیے یا اللہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا اللہ اس کو عطا فرما دیجیے یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجیے بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجیے یا اللہ جس کا کوئی معاون مددگار نہیں ہے یا اللہ مددگاروں کی ٹیم لگا دیجیے یا اللہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یا اللہ خبر فری کرنے والوں کی تعداد بڑھا دیجیے یا اللہ رشتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے ایک دوسرے کی خدمت کی اکرام کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں بہت سارے بیمار ہیں یا اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ آپ کے بندے بھائی ریاض بھائی اعجاز بیمار ہیں یا اللہ انہیں بھی خزانہ شفا سے یا اللہ شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ ابراہیم آپ کے بندے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تھا کہ میں شام سے کہتا ہوں کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میرا مولا مجھے اچھا کر دیتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ یا اللہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ہمارے جن بھائیوں کا ہم نے نام لیا ہے یا اللہ دل ہی دل وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں جب بیمار پڑتا ہوں مولا تو اچھا کر دیتا ہے یا اللہ ہم سب کو اچھا کر دیجیے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ظاہر و باطن ہر اعتبار سے یا اللہ شفا یاب فرما دیجیے ہماری روحوں کو اچھا کر دیجیے جسموں کو اچھا کر دیجیے یا اللہ دنیا کے اندر ہمیں عزت کے ساتھ یا اللہ خوشحالی اور شادابی عطا فرما دیجیے یا اللہ نوجوان یا اللہ اس مجلس میں جو بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ مختلف اداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ اپنی منزل عطا فرما دیجیے ہر میدان میں کامیابی عطا فرما دیجیے سرخروئی عطا فرما دیجیے یا اللہ بافراغت رزق حلال کا ذریعہ یا اللہ ان کو ایسا ہنر عطا فرما دیجیے اور یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں روزگار سے لگا دیجیے اور یا اللہ جو برسر روزگار ہیں اور با کاروبار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں کاروبار میں یا اللہ خوب ترقیات عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمیں دنیا اتنی عطا فرما دیجیے
یا اللہ غیروں کے ہنسنے سے ہم سب کو بچا لیجیے، یا اللہ غیروں کے ہنسنے سے ہم سب کو بچا لیجیے، یا اللہ غیروں کے ہنسنے سے ہم سب کو بچا لیجیے، یا اللہ ہمیں مسجدوں کے آباد کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ ماں بہنوں کو یا اللہ دین کی حفاظت کرنے والیاں بنا دیجیے، یا اللہ شاعر اسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے، یا اللہ اسلام کی جو علامتیں ہیں، مسجد ہیں، مدرسے ہیں، مسجد کے گنبد ہیں، محراب ہیں، یا اللہ ممبر ہیں، یا اللہ اس سب کی عزت کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے سر پر یا اللہ جو ٹوپیاں ہیں، یا اللہ جو دستار ہیں، یا اللہ جو داڑھیاں ہیں، یا اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے جسم پر جو کرتے اور پاجامے ہیں، یا اللہ جبہ ہے، عبا ہے، قبا ہے، یا اللہ اسلامی علامتیں ہیں، یا اللہ سب سے پہلے یا اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے، یا اللہ جو حجاب ہے، نقاب ہے، یا اللہ جو جلباب ہے، اور یا اللہ جو لمبی چادر ہے، یا اللہ جو پردے کی چادر ہے، یا اللہ اس کی قدر و قیمت، قدر و منزلت ہماری ماں بہنوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے، اور یا اللہ اس کی حفاظت یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر للک پیدا فرما دیجیے، یا اللہ غیروں کے حسرے سے استہزاء سے ہم سب کو بچا لیجیے، یا اللہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے، یا اللہ جس نے اس مجلس کو سجایا ہے یا اللہ اس کی زندگی کو سرسبز و شاداب بنا دیجیے، جس نے کام میں، دل میں، قلب میں، سخن میں یا اللہ اس مجلس کو منعقد کرنے میں یا اللہ اپنا تعاون دیا ہے، یا اللہ ان کو دارین میں کامیابی عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس شریک مجلس کا ہر فرد مرد و عورت جو آواز کے ساتھ شریک ہے یا جس کو جسہ کے ساتھ شریک ہے، یا اللہ ہر ایک کو قبول فرما لیجیے، اپنے مقبول بندگان میں شامل فرما لیجیے، یا اللہ جو خیر مانگا ہے اس میں ہم سب کا حصہ عطا فرما دیجیے، جو شر ہم سے نکل گیا ہے اللہ اس سے ہم سب کو باز رکھ دیجیے، اور یا اللہ جو خیر مانگنے سے رہ گیا ہے یا اللہ اس کو بھی ہم سب کا حصہ عطا فرما دیجیے، زندگیوں میں عمروں میں اتنی برکت عطا فرما دیجیے یا اللہ کہ ایسے ایسے رمضان مبارک جو آنے والے ہیں کئی ایک رمضان مبارک ہماری زندگی کے اندر داخل فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اس میں عبادت کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان دعاؤں کو اپنے حبیب، اپنے نبی و اپنے ربیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پہ قبول فرما دیجیے، اور اپنے فضل سے یا اللہ قبول فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔